ہم بات کریں گے سید محمد علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تجزیہ بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کے وقت کا. ایک طرف جیفری رابرٹسن مختلف ایسے کیسز جو ہے اور خاص طور پر سلمان رشدی کے حوالے سے کہ پاکستان کے خلاف وہ اس وقت بھی بولتے رہے اور انڈیا کی حمایت میں، اور آج چیئرمین پی ٹی آئی بھی انہیں اپنا وکیل کر رہے ہیں کہ معاملات پاکستان کے اندر کیسز کے ہیں اور عالمی عدالتوں میں اور عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کے لیے ایسا وکیل کیا جانا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہماری عوام، ہماری قوم، ہماری عدلیہ اور عالمی برادری کے سامنے آشکار ہو گئی ہے آج کہ اس جماعت اور اس کی قیادت کا اصل ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ملک کی فلاح و بہبود اور عالمی امن میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی عقائد اور نظریات، قومی مفادات اور پاکستان کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچانا اس کا اصل ایجنڈا ہے. اور 9 مئی کے جو واقعات تھے جس میں فزیکل اٹیک کیا گیا تھا پاکستان کی ریاستی ادارے اور فوج پہ، اب یہ جیفری رابرٹسن کی اپوائنٹمنٹ کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب جو پاکستان کے اوپر حملہ ہے وہ قانونی اور نظریاتی اعتبار سے کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ اس لا فرم جس میں جیفری رابرٹسن کام کرتے ہیں اس کا پروفائل دیکھیں تو پچھلے 1 سال کے دوران اس ڈوٹی اسٹریٹ انٹرنیشنل نے جو کیسز لیے ہیں اس میں آپ کو کلیئرلی ایک نظریاتی ایجنڈا نظر آتا ہے کہ وہ تمام پاکستان، اسلام یا پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف قانونی مدد پرووائڈ کرتے ہیں ان کے دشمنوں کو، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہوں یا تنظیمی سطح پہ ہوں. یہ آپ کو ایک نظریاتی ایجنڈا اس فرم کا نظر آتا ہے، اور اس میں چین، روس، ترکی، ایران، آذربائیجان، ان تمام ممالک کے خلاف یہ لیگل ایڈوائس پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان ممالک کے خلاف کیسے قانون کو استعمال کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہم جنس پرستی کو مسلسل یہ لا فرم پروموٹ کرتی ہے لیگلی انٹرنیشنل فورمز میں. اب آتے ہیں اس کے لائر کی طرف جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جیفری رابرٹسن صاحب. تو آپ جب ان کا 50 سالہ پروفائل پڑھتے ہیں تو ایک چیز بالکل سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف لائر نہیں ہے بلکہ وہ قانون کو استعمال کرتے ہیں اپنے نظریاتی اور ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے. اور اس کے سب سے بڑے جو 4 ثبوت ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک لائر ایک لیگل ایڈوائس تو پرووائڈ کر سکتا ہے کسی کو، لیکن اگر آپ سلمان رشدی اور اس کے سیٹینک ورسز کو چوز کرتے ہیں ایز اے کلائنٹ تو نہ صرف آپ لیگل ایڈوائس اس کو پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ اس کو اپنے گھر میں پناہ بھی دیتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایک نظریاتی اور جذباتی لگاؤ ہے اس سوچ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہمارے لیے ایکولی ریسپیکٹیبل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کی کردار، عزت کے اوپر جو ناقابل یقین الزام لگانے والی لوگ ہیں ان کو بھی یہ لیگلی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عالمی امن کے جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، نہ صرف یہ ہے بلکہ اگر ہم ان کی اپنی تحریروں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی پاکستان کی افواج کے حوالے سے پھر 1971 کا جو سانحہ ہے اس پر بھی وہ جس طرح سے ذمہ داری اور بلیم پاکستانی افواج پر ڈال رہے ہیں وہ بھی ان کی پوری تحریریں ہیں جو سب کے سامنے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.